الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم وقال الله تبارك وتعالى إن أولياؤه إلا المتقون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم مفتاح الجنت الصلاۃ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محبت سے درود پاک پڑھ لیجئے۔ بزرگان محترم، معزز علماء کرام، عزیز نوجوانوں اور پردے میں بیٹھ کر سننے والی میری محترم دینی ماؤں اور بہنوں، آسمان کی زینت ستاروں سے ہے، آسمان کی زینت ستاروں سے ہے، زمین کی زینت پرہیزگاروں سے ہے۔ مقصد زندگی اللہ رب العزت کی بندگی اور مقصد حیات یہ اللہ رب العزت کی یاد ہے۔ یوں فرمایا کہ آسمان جو چمکتا ہے وہ ستاروں سے چمکتا ہے، اور زمین جو چمکتی ہے وہ اللہ والوں سے چمکتی ہے۔ اللہ والوں کا مقام بڑا اونچا مقام ہوتا ہے۔ جو بھی اللہ کا ولی بن جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دنیا بھی سنوار دیتے ہیں اور اس کی آخرت بھی سنوار دیتے ہیں۔ جو اللہ کا ولی ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں چین، سکون، اطمینان اور امن و امان نصیب فرماتے ہیں، عزتوں بھری زندگی عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اسے محبوبیت عطا فرماتے ہیں اور مقبولیت عطا فرماتے ہیں۔ جلوت اور خلوت دونوں موقع پر اللہ تعالیٰ انہیں سکون عطا فرماتے ہیں۔ اور یوں فرمایا جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اسے تہجد کی دولت سے مالا مال فرماتے ہیں، اور جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اس دنیا میں حیاتاً طیبہ نصیب فرماتے ہیں، پاکیزہ زندگی نصیب فرماتے ہیں۔ اور یہ جتنی چیزیں جو میں نے آپ کو بتائی اللہ جو اپنے اولیاء کو عطا فرماتے ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جو ہر انسان چاہتا ہے۔ ذرا دھیان سے سننا، آج یہ عاجز آپ کے سامنے کچھ اہم، قیمتی اور درد بھری باتیں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے آیا ہے۔ چونکہ آج کا جو ٹاپک ہے وہ بڑا عجیب و غریب ٹاپک ہے اور بڑا قیمتی اور بڑا ہی نرالا ٹاپک ہے۔ عظمت اولیاء، اللہ والوں کی عظمت۔
عام طور پر عظمت اولیاء پر جو پروگرام ہوتے ہیں وہ اس طرح ہوتے ہیں کہ اللہ والوں کے واقعات سنا دیے جاتے ہیں اور لوگ تھوڑا سا جھوم بھی جاتے ہیں، اور اس ادا میں کہ ماشاءاللہ وہ بڑے اللہ والے تھے، وہ بڑے اللہ والے تھے، وہ بڑے اللہ والے تھے، یہ کہہ کر پروگرام ختم ہو جاتا ہے۔ کیا ہوا؟ کہا بایزید بستامی بہت بڑے اللہ والے، جنید بغدادی، او ہو کیا کہنے جنید بغدادی کے، فضیل بن ایاز، او ہو، بشر حافی، اللہ اکبر کبیرہ، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر، ہاں یہ بھی بہت بڑے اللہ والے، حضرت بابا فرید الدین عطار، بولے ہاں، پیران پیر محبوب سبحانی قطب ربانی حضرت شیخ مولانا عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، بولے ہاں یہ بھی بہت بڑے اللہ کے ولی، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ، ہاں یہ بھی بہت بڑے اللہ والے، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء، بولے ہاں وہ بھی بہت بڑے اللہ والے، حضرت صابر چشتی کلیری رحمت اللہ علیہ، کہا وہ بھی بہت بڑے اللہ والے، خواجہ دانا صاحب رحمت اللہ علیہ، کہا وہ بھی بہت بڑے اللہ والے، اور ابھی جو اللہ والے ہیں یہ اللہ والے وہ اللہ والے۔ میرے عزیزو یہ تو سب کو معلوم ہے کہ یہ اللہ والے ہیں۔ اصل عظمت اولیاء کا پروگرام رکھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان حضرات کی، اللہ والوں کی باتوں کو سن کر ہمارے دل کے اندر یہ داعیہ، یہ جذبہ، یہ شوق، یہ ولولہ پیدا ہو جائے کہ میں بھی ان کے جیسا بن جاؤں۔ اصل یہ مقصد ہے، لیکن عام طور پر لچھے دار بیان پر وہ پروگرام ختم ہو جاتا ہے اور نتیجہ کچھ نکلتا نہیں ہے۔ یہ ایک بہت ہی افسوس کی بات ہے۔ انشاءاللہ آج کی مجلس میں آدھے گھنٹے کے قریب کا وقت ہے ہمارے پاس، ہم کوشش کریں گے کہ صرف لچھے دار بیان پر اپنی بات کو ختم نہ کروں، بلکہ میں اور آپ اللہ والے کیسے بن سکتے ہیں ان باتوں پر یہ عاجز آج اپنی مجلس کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے عظمت اولیاء پروگرام میں پہنچائی دیا ہے تو اب دعا کرتے ہیں کہ اس پروگرام کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اپنا ولی بنا دے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے لیے آسان ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک تیرا اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جس اللہ نے خواجہ صاحب کو اپنا ولی بنایا وہی اللہ بھی موجود ہے۔ وہ اللہ نے ولایت کے دروازے کھلے رکھے، وہ جب چاہے جسے چاہے اسے اپنا بنا لے، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کیونکہ وہ بڑا ہی طاقت والا ہے، وہ بڑا ہی قدرت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت بڑے ہیں اور اللہ والوں کو سمجھ میں آتا ہے۔ اللہ کی بڑائی جو ہے نا صحیح معنوں میں اللہ کے ولیوں کو سمجھ میں آتی ہے۔ تو ہمیں نہیں پتہ ہے اللہ بڑا ہے، کہا ہماری زبان بولتی ہے اور ان کا دل کہتا ہے اللہ بہت بڑا ہے اور وہ تجھے دیکھ رہا ہے، کوئی ناراض کرنے والا کام مت کرنا۔ یہ اللہ کی بڑائی اور یہ اللہ کی عظمت ان کو جھوٹ سے بچاتی ہے، یہ اللہ کی عظمت ان کو گناہوں سے بچاتی ہے، یہ اللہ کی عظمت ان کو موبائل کے غلط استعمال سے بچاتی ہے، یہ اللہ کی عظمت ان کو بڑے بول کے بولنے سے بچاتی ہے۔ میں ایک مثال سے آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ کیسی بات ہے کہ اللہ والوں کے نزدیک اللہ بہت بڑا ہے، وہ دل سے سمجھتے ہیں، اور ہم بھی کہتے ہیں اللہ بہت بڑا ہے لیکن ہم زبان سے بولتے ہیں۔ وجہ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، ذرا دھیان سے سننا۔ ایک بچہ سائیکل چلا رہا تھا، اس نے اپنے ابو سے کہا ابو اللہ کتنا بڑا ہے، اللہ کتنے بڑے ہیں؟ تو اس کے باپ نے کہا رک بیٹا تجھے بتاتا ہوں ابھی۔ باپ نے اوپر دیکھا، 2-3 منٹ گزری ہوگی کہ بادلوں کے درمیان سے ایک فلائٹ نظر آیا۔ تو کہا بیٹا وہ دکھتا ہے تجھے، وہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا ابا وہ تو پلین ہے، ایروپلین، فلائٹ ہے۔ اچھا کتنا بڑا ہے یہ؟ بڑا ہے اتنا ہے، بہت چھوٹا ہے یہ تو۔ بیٹا دھیان سے دیکھ، ہاں ابو اتنا ہی ہے، دیکھو نا وہ دکھ رہا ہے اتنا ہے، بہت بڑا نہیں ہے۔ اچھا تقریباً وہ لوگ ممبئی میں رہتے ہوں گے، تو باپ نے اپنے پیچھے بائک پہ بٹھایا اس کو اور اس کو ایئرپورٹ پہ لے گئے اور فلائٹ بتایا۔
بیٹا یہ کیا ہے؟ کہا یہ تو پلین ہے، یہ تو فلائٹ ہے۔ یہ کتنا ہے؟ ہاں یہ والا فلائٹ بہت بڑا ہے، یہ جو فلائٹ ہے نا یہ بہت بڑا ہے۔ وہ کتنا تھا؟ تو کہا ابو وہ اتنا تھا۔ بیٹا وہ یہی تھا، فرق اتنا ہے کہ تو نے تھوڑا دور سے اس کو دیکھا، وہ دور تجھے نظر آیا تو تو نے کہا چھوٹا ہے، اور جب تو قریب آیا فلائٹ کے تو تجھے پتا چلا فلائٹ بہت بڑا ہے۔ بس یہی حال ہے، ہم اللہ تعالیٰ سے بہت دور ہیں، اللہ تعالیٰ سے بہت دور ہے، اللہ تعالیٰ سے بہت دور ہے، اسی لیے ہمیں لگتا ہے اللہ چھوٹا ہے۔ زبان نہیں بولتی ہے، دل کہتا ہے، اسی لیے بد نظری کرتا ہے، اسی لیے غیبت کرتا ہے۔ یہ اللہ والے ایک غیبت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ایک بد نظری کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کھلے عام گناہوں کا موقع ہو پھر بھی ان کی نظریں نیچے جھک جاتی ہے، ان کو پتا ہے میرا اللہ بہت بڑا ہے اور دیکھ رہا ہے۔ آپ کہیں گے مولانا صاحب اللہ ہمارے بہت قریب ہے۔ اچھا ایک اور بات پہ غور کریں، ایک ہوتا ہے قرب اور ایک ہوتا ہے معرفت، دونوں میں فرق ہے۔ ایک ہوتا ہے قرب اور ایک ہوتا ہے معرفت۔ ایک مثال سے آپ کو سمجھاؤں، ایک چیز میرے قریب ہے، اس کو کہیں گے کہ بھائی میرا موبائل میرے قریب ہے، لیکن میں موبائل کو جانتا ہی نہیں ہوں کہ اس سے فون آتا ہے، فون چلا جاتا ہے، بہت سے کام ہوتے ہیں، مجھے پتہ ہی نہیں ہے۔ تو موبائل قریب ہے، اس کے باوجود میں اس موبائل سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ تو موبائل قریب ہے، اس کو تو قرب کہیں گے، لیکن موبائل کو میں جانتا نہیں ہوں تو اس کو کہیں گے موبائل قریب تو ہے لیکن موبائل کی پہچان نہیں ہے۔ ایک مرتبہ ایک بچہ دانے چنے بیچ رہا تھا، چھوٹا سا بچہ آواز لگاتا تھا، غریب بچہ بیچارہ مشکل سے اپنا گزارا چلاتا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ، ایک جوہری کے گھر پہنچا، سونے چاندی والے کے بزنس والے کے گھر پہنچا اور کہا 10 روپے کے دانے چنے لے لو، دانے چنے لے لو۔ تو جوہری باہر نکلا، بولے 10 روپے کے مجھے بھی دے دے۔ تو بچے نے ترازو میں جو پتھر رکھا ناپنے کے لیے، وہ تھا نہیں اس کے پاس کہ بھائی 250 گرام دینا ہے، 100 گرام، 50 گرام، ایک پتھر تھا۔ وہ دانے چنے تول رہا ہے اور جوہری اس پتھر کو دیکھ رہا ہے، جوہری دیکھ رہا ہے، دیکھ رہا ہے، دیکھ رہا ہے، دیکھ رہا ہے، دیکھ رہا ہے۔ اس نے دانے چنے دیے، جوہری نے بہت افسوس کیا اور کہا بھائی یہ پتھر کہاں سے آیا؟ کہا یہ پتھر تو میرے پاس بہت پہلے سے ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، جوہری نے ایک آہ بھری اور کہا یہ بہت قیمتی ابھی لیٹسٹ ہیرا ہے، یہ جو پتھر ہے اس کے پر کالک لگی ہوئی ہے، اس کو گھسیں گے نا تو یہ بہت شاندار ہیرا بن جائے گا۔ اس بچے کو اس کے پاس ہیرا موجود ہے اور ایسا ہیرا ہے کہ اس کی پوری زندگی کا خرچہ نکل سکتا ہے، لیکن اس کو اس کی قیمت کا پتہ نہیں ہے۔ اگر اس کو اس کی قیمت کا پتہ چل جاتا تو یہ کبھی بھی دانے چنے نہ بیچتا، ہیرے کو بیچ کر اپنی پوری زندگی کا گزران چلا لیتا۔ اس کو کہتے ہیں اس کے قریب ہیرا ہے، اس کے پاس ہیرے کا قرب تو ہے لیکن ہیرے کی معرفت نہیں ہے، ہیرے کی پہچان نہیں ہے۔ تو اللہ ہمارے قریب تو ہے لیکن ہمارے پاس اللہ کی پہچان نہیں ہے، ہم اس کو نہیں پہچانتے، اللہ کی طاقت کو نہیں پہچانتے، اللہ کی قدرت کو نہیں پہچانتے۔ وہ کیسا طاقت والا، وہ کیسی قدرت والا، اس کی طاقت کے کیا کہنے، اس کی قدرت کے کیا کہنے، اس کی شہنشاہی کے کیا کہنے۔ آپ دیکھو موسیٰ علیہ السلام کمزور ہے بظاہر، ظاہری کوئی اسباب نہیں ہے، ظاہری چیزیں نہیں ہیں، ظاہری ساز و سامان نہیں ہے، آپ کے ماننے والے بھی بہت کم ہیں، اور آپ دریا پار کر گئے اور فرعون اور اس کا لشکر، ساری چیزیں موجود ہیں، ساز و سامان ہے، دنیا بھر کی طاقتیں ہیں، حکومت ہے اور رعب ہے اور دبدبا ہے، اور آدھے رستے تک فرعون جاتا ہے اور ڈوب جاتا ہے۔ اس سے پتا چلا کہ نظر راستے پر نہیں ہونی چاہیے، اللہ ہی پر ہونی چاہیے۔
راستہ ایک ہی تھا، موسیٰ علیہ السلام گزر گئے، راستہ ایک ہی تھا، فرمایا اسی راستے پر فرعون ڈوب گیا۔ یہ میرا اللہ کی طاقت ہے، یہ میرے اللہ کی قدرت ہے۔ اللہ بڑی طاقت والے، بڑی قدرت والے، اللہ جو چاہے وہ کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ بادشاہ ہے، وہ شہنشاہ ہے، وہ احکم الحاکمین ہے، وہ تاجدار مدینہ کے رب ہے۔ اللہ کرے کہ ہم اللہ کے ہو جائیں۔ ایک حدیث شریف کا عجیب اور غریب مفہوم آپ کو سنانے چلا ہوں، ایک حدیث شریف کا عجیب و غریب مفہوم آپ کو سنانے چلا ہوں، ذرا دھیان سے سننا۔ اللہ تعالیٰ دنیا سے مخاطب ہوئے اور کہا جو تیرے سے بے رغبتی کرے، جو تیرے میں انٹرسٹ نہ لے، اس کی خادمہ بن جانا۔ اللہ اکبر۔ اے دنیا، جو تیرے میں انٹرسٹ نہ لے، تیرے سے بے رغبت ہو جائے، اس کی خادمہ بن جانا، اور جو تیرے سے رغبت کرے، تیرے میں انٹرسٹ لے لے، اسے اپنا غلام بنا لینا۔ جو تیرے میں انٹرسٹ نہ لے دنیا، اس کی خادمہ بن جانا، اور جو تیرے اندر انٹرسٹ لے لے، اسے اپنا غلام بنا لینا۔ جس کے پاس نوکر ہو وہ سیٹ خوشحال ہوتا ہے، اس کے سب کام آٹومیٹک ہو جاتے ہیں، اور جو خود غلام ہو اس کا نہ مال ہوتا ہے اور اس کی نہ کوئی چیز ہوتی ہے، اور وہ غلام اکثر پریشان حال رہتا ہے۔ بس یہی حال ہے۔ ہم دیکھ لیں دنیا ہماری خادمہ ہے یا دنیا نے ہمیں غلام بنا دیا۔ آپ کے مرکز پر صورت میں، رانی تلاؤ میں جانا چاہیے ہر جمعرات کو، آپ کے پاس موقع ہے، قریب ہے آپ کے، جا کر دیکھو 4 ہفتے ہے، کیا وہ رات کی لذت ہے، وہ رات کی مزہ ہے۔ عصر سے جاؤ، عصر کے بعد کا بیان سنو، معمولات پورے کرو، مغرب کے بعد بیان سنو، اللہ کی اور اس کے رسول کی باتیں سنو، ایمان اور یقین کے فضائل سنو، دنیا کی محبت دل سے نکلے گی، آخرت کا شوق دل کے اندر پیدا ہوگا۔ اپنے دل کے اندر سے حسد، کینہ، بغض اور عداوت کو ختم کرو، اور وہاں مرکز میں جاؤ، بیان سنو۔ اس کے بعد عشاء کے بعد حیات الصحابہ کی تعلیم میں بیٹھو۔ میں صورت آیا ہوا تھا آپ کے مرکز پر رانی تلاؤ میں، حیات الصحابہ کی تعلیم چل رہی تھی، عجیب بات اس میں آئی، یوں فرمایا جتنے صحابہ تھے سب دنیا سے بے رغبت تھے، جتنے صحابہ تھے سب دنیا سے بے رغبت تھے، اور آخرت کے بارے میں فل رغبت والے تھے۔ مولانا صاحب کیا کریں؟ کام دھندا بند کر دیں، بزنس بند کر دیں، کمانے جانا بند کر دیں؟ آپ تو کہہ رہے ہیں دنیا میں انٹرسٹ نہ لو۔ میرے عزیزو، دنیا کا جیب میں ہونا اور چیز ہے، دنیا کا تجوری میں ہونا اور چیز ہے، دنیا کا دل میں ہونا اور چیز ہے۔ دنیا جیب میں اچھی ہے، تجوری میں اچھی ہے، دل میں بری ہے۔ ایک کشتی سمندر کے اوپر چل رہی ہے، جہاز۔ میرے ایک دوست جہاز پر جاتے ہیں، 1 سال میں 10 مہینے وہ پانی میں رہتے ہیں، جہاز میں۔ میں نے پوچھا آپ جس جہاز میں رہتے ہو وہ کتنا بڑا ہے؟ ہماری مسجد جتنا ہے؟ انہوں نے کہا مولانا کیسی بات کرتے ہو، مسجد جتنا؟ بولے ہمارے یہاں ایک بڑا علاقہ ہے رنگون نگر، بولے پورا علاقہ آ جاوے اتنا بڑا جہاز ہے۔ اچھا کتنے فلور ہے؟ بولے 13 فلور ہے۔ مولانا ایک جگہ سے ہم دوسری جگہ جاتے ہیں مرسیڈیز کار لے کر، تو 5000 مرسیڈیز جہاز میں آ جاتی ہے، 5000 مرسیڈیز، پھر بھی جہاز ڈوبتا نہیں ہے۔ کیوں؟ مرسیڈیز، وہ 13 مالے کا فلور، وہ دنیا بھر کی نعمتیں، دنیا بھر کی مشینری، اتنا سب کھانے پینے کا سامان، اور اتنے سب کمرے، اور اتنی سب فیسیلٹی، یہ سب جہاز کے اوپر ہے۔ تو فرمایا یہ بری نہیں ہے، جہاز پانی کے اوپر چل رہا ہے، جہاز کے اوپر جتنی چیزیں ہیں وہ سب فائدے کی چیز ہے، لیکن جس چیز کے اوپر جہاز چل رہا ہے جب وہ چیز جہاز میں آ جائے پھر جہاز ڈوبتا ہے۔ پانی آ جائے، جو پانی پہ چل رہا ہے وہ پانی آ جائے پھر جہاز ڈوب جاتا ہے۔
تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ بہت بڑے مالدار صحابہ، کبار صحابہ میں سے، اللہ تعالیٰ نے بہت نوازا تھا۔ ہمارے نبی کے داماد ذی النورین حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، آپ نے اپنی ایک بیٹی دی، اللہ اکبر، پیارے نبی کے داماد ہے، اس سے بڑی سعادت کی کیا بات ہوگی، اور اس سے بڑی فخر کی کیا بات ہوگی، اور اس سے بڑی خوشی کی کیا بات ہوگی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بڑا اونچا مقام ہے، آپ عاشق قرآن تھے، انتقال ہوا، شہید ہوئے، اس وقت بھی قرآن پڑھ رہے تھے، اور آپ کا خون قرآن کے اوپر گرا تھا، اللہ اکبر کبیرہ۔ کتنا اونچا مقام ہے کہ وہ قرآن کا ورق بھی گواہی دے گا کہ پیارے اللہ یہ شہید ہوئے تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، ہمارے نبی کے بڑے دیوانے اور ہمارے نبی کے بڑے دلارے، اور ہمارے نبی کو بڑا اعتماد تھا۔ ہمارے نبی خود حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے حیا فرماتے تھے، اور یوں فرماتے تھے جس کا خلاصہ کہ اللہ کے فرشتے بھی عثمان سے حیا کرتے ہیں۔ بڑا اونچا مقام، بڑا نرالا مقام۔ ایک بیٹی کا انتقال ہوا، اپنی دوسری بیٹی دی، اور ارشاد فرمایا میری جتنی بھی بیٹیاں ہوتی یکے بعد دیگر عثمان کے نکاح میں دیتا۔ اتنا اونچا مقام ہے، اللہ تعالیٰ نے بہت نوازا ہے۔ تو پھر میں دوبارہ عرض کروں کہ دنیا کی چیزوں کا ہونا، پیسوں کا ہونا یہ بری بات نہیں ہے، وہ دنیا کی محبت کا دل میں ہونا، وہ پیسوں کا دل میں ہونا، وہ چیزوں کا دل میں ہونا، اس کی بڑائی کا دل میں ہونا، اپنے آپ کو کچھ سمجھ بیٹھنا، اور غریبوں کو حقارت کی نظر سے دیکھنا، اور غریبوں کو برا بھلا کہنا، اور اس مال سے صرف دنیا بناتے رہنا، غریبوں کی، یتیموں کی، بیواؤں کی، مسکینوں کی مدد نہ کرنا، اور اپنی دنیا سے اپنی آخرت کو نہ بنانا، فرمایا کہ یہ برا ہے۔ اور یاد رکھنا، اگر اپنی دنیا سے اگر اپنی آخرت نہ بنائی تو یہ دنیا ہمارے کچھ کام آنے والی نہیں ہے۔ ہمارے جانے کے بعد ہمارے پوتے، ہمارے پر پوتے ہمارے لیے 1000 روپیہ ایصال ثواب بھی نہیں کریں گے۔ جیسے آج ہم اپنے دادا اور اپنے پردادا کے لیے 1-2 ہزار روپے ایصال ثواب نہیں کرتے، اس طرح ہمارے پوتے، ہمارے پر پوتے ہمارے لیے ایصال ثواب نہیں کریں گے۔ آج موقع ہے، اللہ تعالیٰ نے نوازا ہوا ہے، کہیں مسجد بنا دو، کہیں کنواں کھدوا دو، کہیں یتیموں کی مدد کر دو، کہیں بیواؤں کی مدد کر دو، کہیں مسکینوں کی مدد کر دو، اور اپنی دنیا سے اپنی آخرت بنا لو۔ یہ نہ سمجھنا کہ آپ اپنی دنیا کو آخرت میں لگاؤ گے اللہ آپ کی دنیا اجاڑ دے گا، ارے نہیں، 1 کا 10 تو اللہ دنیا میں دے گا۔ میرا اپنا خود کا تجربہ ہے، میں نے ایک بیوہ کو 500 روپئے دیے، دوسرے دن اللہ کی طرف سے میرے پاس 5000 روپے آئے، میں سمجھ گیا 1 دیے تو اللہ تعالیٰ نے 10 لوٹا دیے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک شاندار تسبیح لی تھی، 30 روپئے والی، بڑی شاندار تسبیح تھی، قیمتی تسبیح تھی۔ ایک ساتھی میرے پاس آئے، مجھے کہا کہ حضرت آپ کی تسبیح مجھے بڑی پسند ہے، اور اگر آپ کی اجازت ہو تو یہ تسبیح مجھے ہدیے میں مل جائے تو میرے لیے سعادت کی بات ہے۔ حضرت فرماتے میں نے اس کو دے دی، 30 روپئے کی تسبیح تھی، ویسے عام طور پر 10 روپئے والی تسبیح استعمال کی جاتی ہے، 15-20 والی، وہ خوبصورت تسبیح تھی۔ حضرت فرماتے اس کو دے دی۔ تھوڑا آگے گیا، ایک شخص نے ملاقات کی، کہا السلام علیکم حضرت، کیسے ہو؟ کہا الحمدللہ، اللہ کا احسان ہے، بڑا خوشحال ہوں، اللہ کا کرم ہے۔ اس نے کہا حضرت میں سعودی عرب گیا تھا عمرے کے لیے، تو آپ کے لیے یہ تسبیح لایا ہوں۔ تو میں نے دیکھی تسبیح، تو میری تسبیح سے کئی گنا زیادہ قیمتی تھی، تو میں نے اس سے پوچھا کہ یہ تسبیح کتنے ریال کی؟ تو اس نے کہا حضرت میں نے 15 ریال کی خریدی۔ 15 ریال یعنی کتنے روپے؟ تو اس نے کہا 300 روپئے۔ حضرت کہتے میں سمجھ گیا، 30 والی دی، اللہ 1 کا 10 دیتا ہے، تو 30 والی دی تو 300 آئے۔ یہ اصل میں شیئر بازار ہے۔ دنیا کا جو شیئر بازار ہے نا، اس کو میں بکری بازار کہتا ہوں، اس میں اکثر لوگ گھاٹے میں جاتے ہیں، اور یہ کمائی کا ذریعہ ہے۔ کیا بہتر ہو کہ روزانہ اپنی فیملی کی طرف سے 5 روپئے اور حضور کی امت کی طرف سے 5 روپئے صدقہ کیا جائے؟ کیا مشکل ہے 10 روپئے صدقہ کرنا؟ یہ 1-1 روپیہ اور 1-1 چارن ہے، اور 1-1 پیسے کل قیامت کے دن خدا کے دربار میں کام آئے۔ صدقہ کرنے سے اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے۔ یہ عظمت اولیاء کانفرنس ہے، میں نے اللہ والوں کے ساتھ رہتے ہوئے انہیں دل کھول کے صدقہ کرتے ہوئے دیکھا ہے۔
اللہ کے نام پر دل کھول کے دیتے ہوئے دیکھا ہے. اور جب کچھ دیا ہوگا نا اللہ کے نام پر یا اللہ کے لیے کچھ کیا ہوگا نا تو اللہ کے پاس جانے کو جی چاہے گا, ورنہ موت سے ڈر لگے گی, موت سے وحشت ہوگی. کیا بات ہے, تیاری نہیں کی ہوئی ہے, کیسے انسان جائے, ڈرتا ہے انسان. ایک مثال سے بات سمجھے. 2 آدمی دبئی جا رہے ہیں. ایک آدمی بڑا خوشحال ہے, دوسرا آدمی بڑے ٹینشن میں. وجہ معلوم کی پہلے آدمی سے جو ٹینشن میں تھا. کیا بات ہے, بہت پریشان ہو؟ میں دبئی جا رہا ہوں. دبئی جا رہے ہو, اچھی بات ہے. کون سی فلائٹ میں؟ ایمریٹس میں جا رہا ہوں. اوہو, اتنی اچھی فلائٹ میں جا رہے ہو. کہا لیکن مجھے خوشی کوئی نہیں ہے. کیوں؟ بولے آلریڈی میرا 50,000 کا قرضہ ہے, دبئی جانے کے لیے دوسرے 40,000 قرض لیے, 90,000 کا قرض ہو گیا. میرے والد صاحب کا 60 لاکھ کا آپریشن ہے, تو 1.5 لاکھ کا قرضہ میرے سر پر ہے. اور دبئی جا رہا ہوں, پتہ بھی نہیں ہے کہاں جاب ملے گی, کہاں نوکری ملے گی, وہاں اتر کے سیٹ کیسا ملے گا, اور کیا میں مقروض ہو کر واپس لوٹوں گا یا میرا قرضہ ادا ہو جائے گا اور کچھ پیسے واپس لے کر آؤں گا. اس لیے دبئی تو جا رہا ہوں لیکن اندر کوئی خوشی نہیں ہے. دوسرے آدمی کو پوچھا, آپ تو بڑی شان و شوکت کے ساتھ جا رہے ہو, بہت خوشحال لگ رہے ہو. ہاں, بولے اپنے کو ٹینشن کیا ہے, دبئی جا رہے ہیں. کس میں جا رہے ہو؟ کہ ایمریٹس فلائٹ میں. اچھا, وہ اتنا ٹینشن میں, آپ اتنے خوش ہو. بولے اصل میں دبئی میں میری 3 فیکٹری ہے, تو 3 دن ایک ایک فیکٹری کا حساب کروں گا, اور یہ 2 مہینے میں جو نفع ہوا وہ تینوں فیکٹریوں سے پیسے لے لوں گا. اس کے بعد 2 دن برج خلیفہ میں اطمینان سے رکوں گا, تھوڑا دبئی مال وغیرہ سے شاپنگ کروں گا, اور پھر میں ممبئی ایئرپورٹ اتروں گا تو یہاں سے ہماری مرسیڈیز لینے کے لیے آ جائے گی, تو میں اپنے گھر آ جاؤں گا پیسے لے کر. اللہ اکبر کبیرہ. دونوں جا رہے ہیں دبئی, دونوں کے جانے میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. ہاں, ایک وہ جس نے آخرت کی تیاری کی ہو, ایک وہ جس نے اپنے اللہ کو راضی کر لیا ہو, ایک وہ جس نے اپنے اللہ سے صلح کر لی ہو, آخرت میں کچھ تیاری کر لی ہو, کچھ فیکٹریاں آخرت میں شروع کروا دی ہو, آخرت میں جنت کی تیاری کر لی ہو, اپنے پیدا کرنے والے رب کو, اپنے خالق کو, اپنے مالک کو, اپنے پالنہار کو راضی کر لیا ہو, وہ دنیا سے جاتا ہے. اور ایک وہ جس نے اللہ کو ناراض کیا ہو, تنہائی کا غلط استعمال کیا ہو, آنکھوں سے بد نظری کی ہو, اور پیارے نبی کے طریقوں کے خلاف زندگی گزاری ہو. دیکھا جائے گا عیاشی اور یہ دنیا کی رونق اور یہ دنیا کی بہاریں اور یہ دنیا کی ریل پیل اور یہ دنیا کی آبشاریں اور یہ دوستوں کی کمپنیاں اور یہ انٹرنیٹ کی فراوانی اور یہ دنیا کی چمک دھمک اور یہ دنیا کی چرق برق اور یہ دنیا کی رونق اپنے سامنے رکھی ہو اور اپنی آخرت کو برباد کیا ہو, وہ دنیا سے جاتا ہے. اور جس نے آخرت کی تیاری کی ہو وہ دنیا سے جاتا ہے. اس میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. میں دبئی نہیں سمجھانا چاہتا, میں اس مثال سے اس کو سمجھانا چاہتا ہوں جس کی وہاں فیکٹری ہے, اس نے آخرت کی تیاری کی ہوئی, میں وہ سمجھانا چاہ رہا ہوں. اور جو مقروض ہو کے جا رہا ہے اس کی مثال سے میں یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اس نے آخرت کی تیاری نہیں کی ہوئی ہے. بالکل یہی حال ہے. آخرت کی تیاری کرو گے, آخرت کو سامنے رکھو گے, بڑی خوشحالی سے دنیا سے جاؤ گے. 3 بزرگوں کی صحبت میں رہنے کا موقع ملا, الحمدللہ 3 بزرگوں کے ساتھ رہنے کا موقع ملا. بہت قریب سے وہ 3 بزرگوں کو دیکھا, ان کی زندگی بھی دیکھی اور ان کو اس دنیا سے جاتے ہوئے بھی دیکھا. وہ 3 بزرگوں کے ساتھ جو مجھے رہنے کا موقع ملا, وہ 5-7 منٹ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ ان کے ساتھ میں نے کیسا پایا. سب سے پہلے دنیا کی محبت دل میں بھر چکی تھی, اللہ کی محبت کا کچھ پتہ نہیں تھا, اللہ کے نام کا کچھ پتہ نہیں تھا. 2 آدمی مغرب کے بعد اللہ والوں کی کچھ باتیں کر رہے تھے, عظمت اولیاء کانفرنس سے اللہ والوں کی باتیں کر رہے تھے. تو میں نے انہیں پوچھا, محبت کا پیاسا تھا, 15 سال کے قریب کی عمر تھی, این جوانی تھی. میں نے انہیں پوچھا کہ یہ اللہ کی محبت کہاں ملتی ہے جس کا آپ تذکرہ کرتے ہو؟ تو انہوں نے مجھے کہا کہ نوساری میں ایک بزرگ ہے, یہ ان کے پاس ملتی ہے. میں نے بولا نوساری میں بزرگ ہے؟ ہمارے نوساری میں؟ بولے ہاں. میں نے بولا ان کا نام؟ بولے وہ حضرت مولانا ابراہیم صاحب فروٹ والا رحمت اللہ علیہ, وہ بہت بڑے بزرگ ہیں. میں نے کہا وہ کہاں ہوتے ہیں؟
بولے وہ ہندراج دانے چنے والے کے سامنے سبزی کی دکان میں بیٹھتے. میں کہا سبزی کی دکان میں بیٹھتے؟ بولے ہاں ان کی سبزی کی تجارت ہے, وہ بہت بڑے اللہ والے ہیں. میں نے کہا کہ یار میں 15-16 سال ہو گئے نوساری میں رہتا ہوں اور اس کے قریب ارد گرد ہمارا کھیلنا کودنا ہوتا ہے, لیکن ہمیں تو پتہ نہیں. ایک کام کرو کل صبح ہم چلتے ہیں. تو کہا چلو ثاقب کل صبح ہم جائیں گے, ہم تجھے وہ اللہ والے کا دیدار کراتے ہیں. اب میں نے سوچا کہ حضرت مولانا ابراہیم صاحب فروٹ والا رحمت اللہ علیہ نے کوئی کوٹی وغیرہ پہنی ہوگی, موزے پہنے ہوں گے, کوئی فیٹی پہنی ہوگی اور ماشاءاللہ عصا ہاتھ میں ہوگا اور حضرت کا ایک رونق ہوگی اور بہار ہوگی اور حضرت کے آس پاس خادموں کا مجمع ہوگا. ہمارے تو نظر میں اللہ والوں کا تصور ہی کچھ اور تھا. میں وہاں گیا, میں نے جا کر دیکھا تو ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی چاچا بیٹھے ہوئے ہو, ایک دم سیدھے سادے کپڑے, نہ کوئی کوٹی نہ کوئی موزے نہ کوئی فیٹی, کچھ نہیں نظر آ رہا ہے, سیدھے سادے سبزی کی دکان میں بیٹھے ہوئے ہیں. اور لوگ آ کے کہتے ہیں چاچا سبزی دو. مجھے اور تعجب ہوا. انہوں نے کہا کہ حضرت یہ آپ سے بیعت ہونے کے لیے آیا ہے. میں نے کہا نانا حضرت میں بیعت ہونے کے لیے نہیں آیا, میں تو آپ سے ایسے ہی ملاقات کے لیے آیا. خیر وہ پوری میری نادانی. پھر اس کے بعد حضرت سے بیعت ہونے کا موقع ملا, ان سے جڑنے کے بعد پتہ چلا اللہ کی محبت کے بارے میں. حاصل تو نہ کر پایا لیکن ان کے ساتھ بیٹھ کے پتہ چلا اللہ کی محبت کس کو کہتے ہیں, اللہ کا عشق کس کو کہتے ہیں. حکیم اختر صاحب فرماتے ہیں کسی اہل دل کے دل سے نکلے آہ آہ, کسی اہل دل کے دل سے نکلے آہ آہ, بس وہی ہے اختر اصلی خانقاہ. خانقاہ کوئی جگہ کا نام نہیں ہے. کوئی اللہ والا کسی مجلس میں بیٹھ کر اللہ کی محبت میں آہیں بھرتا ہو اور اللہ کے عشق کی باتیں کرتا ہو اور اللہ کی محبت کا جام اب اللہ کے عاشقوں کو پلا رہا ہو اور پلانے کی کوشش کرتا ہو اور لوگ آہستہ آہستہ اللہ کی محبت کو حاصل کر رہے ہو اور دل سے دنیا کی محبت نکل رہی ہو اور اللہ والے بننے کا جذبہ آ رہا ہو اور آخرت کے لیے کچھ کرنے کا جذبہ آ رہا ہو اور دنیا سے بے رغبتی آ رہی ہو. فرمایا کہ وہ خانقاہ ہے جہاں اللہ والے بیٹھ جائے. خانقاہ کوئی عمارت کا نام نہیں ہے. حکیم اختر صاحب فرماتے ہیں کسی اہل دل کی صحبت جو ملی کسی کو اختر, کسی اہل دل کی صحبت جو ملی کسی کو اختر, اسے آ گیا ہے جینا اسے آ گیا ہے مرنا. جس کو کوئی اللہ والے کی صحبت مل جاتی ہے نا, اس کو جینا بھی آ جاتا ہے, اس کو مرنا بھی آ جاتا ہے. جینے کا طریقہ بھی آتا ہے, مرنے کا طریقہ بھی آتا ہے, نمازوں میں دھیان بھی لگتا ہے, زندگی گزارنے کا مزہ آتا ہے. پھر وہ بندہ کبھی بھی بڑا بن کے زندگی نہیں گزارتا بلکہ چھوٹا بن کے زندگی گزارتا ہے. اللہ کرے کہ مجھے اور آپ کو کسی اللہ والوں کی کامل صحبت مل جائے, کسی اللہ والے کی صحبت مل جائے. حکیم اختر صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو اپنا بنانا چاہتے ہیں تو وقت کے کسی ولی کی محبت اس کے دل میں ڈال دیتے ہیں. کوئی اللہ والے کی محبت اس کے دل میں ڈال دیتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کسی کو اپنا بنانا چاہتے ہیں. حضرت قاری صدیق صاحب بانوی رحمت اللہ علیہ کے افادات میں سے کہ پہلے جو شخص کسی اللہ والے کا غلام بنتا ہے پھر وہ دنیا کا امام بنتا ہے. پہلے غلام پھر امام. ایک ڈاکٹر بھی ڈاکٹر بننے کے بعد جب تک کسی ماہر ڈاکٹر کی صحبت میں نہیں رہتا وہاں تک کلینک شروع نہیں کرتا. پہلے دیکھتا ہے کہ کون سا انجیکشن کس کو لگانا, مریضوں کے ساتھ بات کیسے کرنا, کون سے موقع پر کون سی دوائی دی جاتی ہے. اللہ والے بننے کا آسان طریقہ یہ ہے, اللہ والوں کے ساتھ چھوٹا بن کے رہنا شروع کر دو, اللہ والوں کے ساتھ خاموشی سے رہنا شروع کر دو. اگر کچھ اللہ والوں کی صحبت آپ کو مل جائے, اگر کسی کو مل جائے تو زہ نصیب, اس کی خوش قسمتی ہے. لیکن یاد رکھو خاموش رہنا, خاموش رہنا. بہت جی چاہے گا ان کے پاس جا کر, آپ کو بولنے کا بہت دل کرے گا, آپ کا دل ہوگا میں اپنی بات کچھ ان کو سناؤں, میں ان سے کچھ پوچھوں, میں ان سے کچھ حاصل کروں, میں کچھ بولوں. بولو گے نقصان اٹھاؤ گے, آپ ترقی نہیں کر پاؤ گے. جتنے بھی آپ کے جذبات ہو, آپ کی چاہت ہو, اندر کا ولولہ ہو, اس کے باوجود بتکلف خاموش ہو جانا, خاموش رہ جانا.
ان کی توجہ آپ کے اوپر پڑے گی، ان کی دل کی دعائیں آپ کے ساتھ ہوگی۔ اگر آپ نے ان سے زیادہ باتیں کی اور انہیں اللہ کی یاد سے غفلت کیا تو پھر ان کے دل میں ہوگا کاش یہ دور رہے تو یہ اچھا ہے۔ اللہ والے کی صحبت اگر آپ کو ملے اور ان سے صحیح معنی میں نفع اٹھانا ہو، مجھے یاد ہے حضرت مولانا ابراہیم صاحب رحمت اللہ علیہ کے پاس مجھے اچھی طرح یاد ہے 2 گھنٹے بیٹھتے تھے۔ وہ 2 گھنٹے میں کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ نہ میں نے حضرت کو کچھ کہا نہ حضرت نے مجھے کچھ کہا۔ اللہ والوں نے سکھایا تھا خاموش رہنا، بتکلف آپ ایک دم خاموش اللہ کی یاد میں۔ ارے ان پر کچھ اللہ کی رحمتوں کی بارش برستی ہوگی نا، کچھ قطرے آپ پر بھی برس جائیں گے، ارے بہت برس جائیں گے۔ ایک بزرگ کے لیے کسی نے اے سی چالو کیا، ان کے ساتھ 2 خادم آئے، ان کو اے سی کی ٹھنڈک ملے گی یا نہیں ملے گی؟ کم ملے گی یا زیادہ ملے گی؟ پوری ملے گی۔ وہ کہیں کہ میں نے اے سی تو فلاں بزرگ کے لیے چالو کیا تھا، بولے نا نا نا، ان کے ساتھ یہ بھی آ گئے، ان کو جتنی ٹھنڈک ملے گی اتنی ان کو بھی ملے گی۔ تو آپ کا کیا کہنا ہے؟ اللہ کے خزانے میں کیا کمی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی جب رحمتوں کی بارش کسی اللہ کے ولی پر ہوتی ہے، ان کے سامنے بیٹھے ہوئے مجمع پر بھی ہوتی ہے۔ اس لیے میں آپ سے منت سماجت کرتا ہوں، آپ کو پتہ چلے آپ کے آس پاس میں کسی اللہ والے کا پروگرام ہے تو اس کو غنیمت سمجھنا، چاہے ان کی بات سمجھ میں آئے نہ آئے، ان کے پاس جا کر بیٹھ جانا ہی بڑی بات، ان کے پاس جا کر بیٹھ جانا ہی سعادت کی بات۔ اللہ والے کون؟ فرمایا الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، وہ لوگ جنہیں دیکھو تو اللہ یاد آئے۔ کسی کو دیکھ کے کپڑے کی دکان یاد آتی ہے، کسی کو دیکھ کے جوتے کی دکان یاد آتی ہے، کسی کو دیکھ کے چشمے کی دکان یاد آتی ہے، کسی کو دیکھ کر اس کا بزنس یاد آتا ہے۔ لیکن اس دنیا میں کچھ خوش نصیب ایسے بھی ہیں کہ انہیں دیکھ کر اللہ یاد آتا ہے۔ اللہ والے کون؟ کہا جن کو دیکھ کے اللہ یاد آئے۔ اللہ والے کون؟ تو کہا ان کے پاس بیٹھ کر دنیا کی محبت دل سے نکلنے لگے۔ میں نے ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ کو بہت خاموش دیکھا، تہجد کی نماز سے مراقبہ کرتے تھے اشراق تک۔ تہجد کی نماز سے آنکھیں بند ہوتی تھی اور دل اللہ کی یاد سے ڈوبا ہوا ہوتا تھا۔ آج کی مجلس سے یہ پیغام لے جاؤ، خاموش رہنا سیکھ لو، خاموش رہنا سیکھ لو۔ آج تک بہت بولنے کا مزہ چکھا ہے، ذرا خاموش رہنے کا مزہ بھی چکھو۔ ایک صحابی فرماتے ہیں ہم پیارے نبی کی مجلس میں حاضر ہوا کرتے تھے، حیات الصحابہ میں ہم پیارے نبی کی مجلس میں حاضر ہوا کرتے تھے۔ وہ صحابی حضور کا عمل بیان کرتے ہیں، یوں فرماتے ہیں میں نے حاضر ہوا کرتے تھے نا تو دیکھا حضور کو قریب سے، کہتے ہیں میں نے حضور سے زیادہ خاموش رہنے والا کسی کو نہیں دیکھا، سب سے زیادہ خاموش رہنے والا کسی کو دیکھا، پیارے نبی کو دیکھا۔ آپ یہ دیکھنا اللہ والوں کی صفت، وہ اکثر خاموش ہوتے ہیں۔ من صمت نجا، جو خاموش رہا اس نے نجات پائی۔ من سکت سلیم ومن سلیم نجا، جو خاموش رہا سلامت رہا اور جو سلامت رہا اس نے نجات پائی۔ آج تک جو بھی پچھتایا ہے وہ بول کر ہی پچھتایا ہے، خاموش رہ کے آج تک کوئی نہیں پچھتایا۔ ایک کتاب میں لکھا ہے کہ انسان کے اندر 8000 سے زیادہ عیب ہو سکتے ہیں۔ کوئی عمل ہے، کوئی وظیفہ ہے جس سے وہ 8000 عیب چھپ جائے؟ فرمایا خاموشی اختیار کر لے، اگر تو اپنی زبان پر لگام لگا دے گا تو تیرے 8000 عیب چھپ جائیں گے۔ اسی لیے اللہ والے فرماتے ہیں اگر کسی کو سمجھنا ہونا تو اس کو بولنے دو، وہ بولے گا تب پتہ چلے گا کہ دکان سونے کی ہے یا کوئلے کی ہے۔ خاموش رہنے والا بہت کچھ لے جاتا ہے، اللہ بھی خوش، اللہ کے نبی بھی خوش۔ ایک کاش وہ خاموشی اللہ کے ذکر میں تبدیل ہو جائے۔ ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ روزانہ 12000 مرتبہ درود شریف پڑھتے تھے۔ کتنی مرتبہ؟ کون سا درود شریف پڑھتے تھے؟ صلی اللہ علی حبیبی محمد و آلہ وسلم، درود خضری پڑھتے تھے، 12000 مرتبہ پڑھتے تھے۔ ایک سوال ہوتا ہے 12000 مرتبہ ہو سکتا ہے؟ 12000 مرتبہ ہو سکتا ہے؟ اچھا اب ایک جواب سننا۔ ایک شخص نے دکان شروع کی،
تو شروع میں غلہ آ رہا ہے 2000 روپے، وہ دکان چلاتے چلاتے 20 سال ہو گئے، اسی دکان میں غلہ آتا ہے 60,000 روپے۔ جب دکان شروع کی تھی، جب وہی 12 گھنٹے میں 2000 آتے تھے، اب دکان پرانی ہو گئی، مشہور ہو گئی، اب اسی دکان میں 12 گھنٹے میں 60,000 کا بزنس ہو رہا ہے۔ ایسی دکانیں ہم نے دیکھی ہے۔ اس لیے بندہ جب شروع میں ذکر شروع کرتا ہے تو وقت زیادہ لگتا ہے، اور جب وہ ذکر کرتا رہتا ہے، ذکر کا عادی بن جاتا ہے، پھر اللہ اس کے وقت میں برکت ڈال دیتا ہے، پھر کم وقت میں وہ زیادہ اللہ کا ذکر کرنے لگتا ہے۔ ایک بزرگ مجھے کہنے لگے، مولانا صاحب آپ 11,000 مرتبہ استغفر اللہ پڑھا کرو۔ جن دنوں میری عمر 18 سال کی تھی، میں پورا ہل گیا۔ میں نے کہا بھائی آپ کیا کہہ رہے ہو، 11,000 مرتبہ استغفر اللہ پڑھوں؟ بولے ہاں 11,000 مرتبہ پڑھو۔ میں نے بولا کتنی دیر میں ہو جائے گا؟ بولے شروع میں تو پتہ نہیں، لیکن آپ پڑھتے پڑھتے وقت کی قدر کرو گے تو کچھ ہی وقت کے بعد 1 گھنٹے میں 11,000 ہو جائیں گے۔ تو جو وقت کی قدر کرتا ہے نا، اللہ اس کے وقت میں برکت ڈال دیتا ہے۔ برکت بہت بڑی چیز ہے۔ پہلے ایک شخص کماتا تھا اور گھر کے سب لوگ کھاتے تھے، وہ برکت ہی تو تھی۔ اور آج گھر کے سب لوگ کما رہے ہیں، پھر بھی گھر کے خرچے پورے نہیں ہوتے۔ وجہ کیا ہے؟ برکت نہیں ہے۔ برکت بہت بڑی چیز ہے، اللہ تعالیٰ سے برکت مانگنی چاہیے۔ تو ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ روزانہ 12,000 مرتبہ درود شریف پڑھتے تھے۔ کیا اچھا ہو ہم لوگ طے کریں انشاءاللہ ہم بھی روزانہ 1,000 مرتبہ درود شریف پڑھیں گے انشاءاللہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ عظمت اولیاء کانفرنس میں یہ عاجز ایک بات کہنا چاہتا ہے، جتنے اللہ والوں نے ترقی کی ہے، اکثروں کی کتاب اٹھا کر دیکھو، بیک گراؤنڈ میں آپ کو یہ ملے گا کہ درود شریف کی برکت سے اللہ نے ہمیں یہ مقام دیا۔ ہمارے نبی اللہ کے پیارے، ہمارے نبی پر درود پڑھنے والے اور ہمارے نبی کی نقل اتارنے والے، یہ بھی اللہ کے پیارے۔ ایک شخص کا انتقال ہوا، کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا حضرت کیا گزری؟ فرمایا درود شریف زیادہ پڑھتا تھا، یہی ادا پسند آ گئی اور اللہ نے معاف کر دیا۔ تو میرے عزیزو، درود شریف کو سینے سے لگا لو، درود شریف کا عشق اللہ سے مانگو۔ جو شخص 1,000 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو 40,000 انعام عطا فرماتے ہیں، 10,000 رحمتیں عطا فرماتے ہیں، اس کے 10,000 درجے بلند فرماتے ہیں، اللہ اس کے 10,000 گناہوں کو معاف فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اسے 10,000 نیکی عطا فرماتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عصر کی نماز کا سلام پھرے، ہمارے دل میں خوشی ہو جائے کہ میرے ذکر کا وقت آ گیا ہے، اور بہت خوش ہونا وہ وقت وصول ہو رہا ہے۔ تو طے کرو انشاءاللہ، ہمارے حضرت تو 12,000 مرتبہ پڑھتے تھے، ہم کم سے کم چھوٹا سا درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم ہم 1,000 مرتبہ پڑھیں گے۔ اچھا، پوری زندگی اللہ کی یاد میں گزاری، اللہ کی محبت میں گزاری، اپنے آپ کو مٹا کر کے گزاری، اللہ کے عشق میں گزاری، او ہو، پھر انتقال کب ہوتا ہے؟ 22 رمضان ہے، عصر کا وقت ہے، رمضان کا مبارک مہینہ، آخری عشرہ، اور عصر کے وقت میں اللہ کو پیارے ہوئے، اور رات میں 12:30 بجے کے قریب جنازہ اٹھتا ہے، اور نوساری کی تاریخ میں وہ مجمع ہوتا ہے جو نوساری کی تاریخ میں آج تک کسی تقریباً نوساری کے لوکل اجتماع میں اتنا مجمع نہیں ہوا، اور نوساری میں کسی کے انتقال پر اتنا مجمع نہیں ہوا، کسی کی شادی میں اتنا مجمع نہیں ہوا جتنا نوساری کا ایک بڑا طبقہ حضرت کے جنازے میں شریک ہوا۔ عاشق کا جنازہ ہے، ذرا دھوم سے نکلے، پتہ تو چلے کون جا رہا ہے۔ یہ اللہ کا دیوانہ جا رہا ہے، اللہ پر مر مٹنے والا جا رہا ہے۔ ایک ہی جوانی تھی، ایک ہی زندگی تھی، اس زندگی کو دنیا پر نہیں، چیزوں پر نہیں، پیسوں پر نہیں، کاروبار پر نہیں، اللہ پر قربان کرنے والا جا رہا ہے۔ 23ویں رات ہے، اور ایک بزرگ تو یوں کہہ رہے تھے، ایسا لگتا ہے آج شب قدر ہے، اور حضرت بڑی شان سے دنیا سے جا رہے ہیں۔ ان کی زندگی بھی دیکھی اور ان کو بڑی شان سے دنیا سے جاتے ہوئے بھی دیکھا۔ دوسری صحبت ملی تھی حضرت لاجپور کے بھائی میاں صاحب رحمت اللہ علیہ کی۔ بھائی بہت خاموش، بہت زیادہ اللہ کا ذکر کرنے والے، اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھنے والے۔ رمضان کا مہینہ تھا، مجھے پتا چلا صبح کے وقت میں کہ بھائی میاں صاحب بھی اللہ کو پیارے ہو گئے۔
زندگی اللہ کی محبت میں گزاری. ہمارے حضرت نے رمضان لے گئے, بھائی میاں صاحب نے زندگی اللہ کی محبت میں گزاری, رمضان لے گئے. تیسرے بزرگ کی صحبت ملی, حضرت فوجی چاچا رحمت اللہ کی علیہ, بہت زیادہ کلمہ پڑھتے تھے, اللہ کے لیے دنیا کو چھوڑ دیا تھا, اللہ اللہ کثرت سے لا الہ الا اللہ پڑھتے تھے, دنیا کی محبت دل سے نکال پھینکی تھی. ان کا انتقال ہوا. میں نے ان کے بیٹے سے پوچھا کہ ابا کا انتقال سے پہلے کا کچھ بتاؤ. بولے کیا بتاؤں, کوئی 3 مرتبہ کلمہ پڑھ کے جاتا ہے, کوئی 7 مرتبہ کلمہ پڑھ کے جاتا ہے. یہ ہمارے لیے سعادت کی بات ہے. میرے والد صاحب 100 مرتبہ سے زیادہ کلمہ پڑھتے ہوئے اللہ کو پیارے ہوئے. یہ بھی ایک زندگی ہے اور یہ ایک موت ہے. ایسا نہیں ہوتا دنیا دنیا کی ہو اور موت اللہ کے عاشقوں جیسی ہو جائے, ایسا نہیں ہوتا. جیسی زندگی ہوتی ہے ویسی موت ہوتی ہے. اب میرے سامنے بھی دونوں راستے کھلے ہیں, آپ کے سامنے بھی دونوں راستے کھلے ہیں. ہم اللہ کے ولی بھی بن سکتے ہیں اور اللہ کو ناراض بھی کر سکتے ہیں. ابھی موقع ہے, دونوں کر سکتے ہیں. ابھی کوئی روک ٹوک نہیں ہے. اگر کوئی دنیا دار بننا چاہتا ہے, اگر کوئی ہیرو کی نقل اتارنا چاہتا ہے, اگر کوئی کرکٹر کی نقل اتارنا چاہتا ہے, اللہ نے اس کا راستہ بھی کھول دیا ہے کہ ان کے راستے کی تو نقل اتار, اور یاد رکھنا پھر تیرا حشر بھی ان کے ساتھ ہوگا. اور اگر کوئی اللہ کا ولی بننا چاہتا ہے, اس کے لیے بھی راستے کھلے. راستے بند نہیں کیے کہ ارے لوگوں سنو خواجہ صاحب پر میں نے میرے خزانے کے دروازے بند کر دیے, ارے سنو اب میں کسی کو ولی نہیں بنا سکتا. نا 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 نا, یوں فرمایا تو تقوی اختیار کر لے, تو میرا ولی ہے اور خزانے کے دروازے ولایت کے کھلے ہوئے ہیں. اگر تو نیک بن کے آئے گا, میرے نبی کی سچی محبت لے کے آئے گا, تو یاد رکھنا تیرا حشر میرے نبی کے ساتھ ہوگا. جس کے ساتھ محبت ہوگی حشر اس کے ساتھ ہوگا. میرے عزیزو, یہی عظمت اولیاء کانفرنس سے چاہا جاتا ہے کہ ہمارے دل میں اللہ اس کے رسول کی محبت ہو اور ہم گناہوں سے بچ جائے. 2-3 منٹ کے اندر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ کا قرآن کہتا ہے, اللہ کا قرآن کہتا ہے, اللہ کے دوست کون, ان اولیاءہ الا المتقون, اس کے ولی وہی ہوتے ہیں جو تقوی والے ہوتے ہیں. متقی لوگ, گناہوں سے بچنے والے, اللہ کو اور اللہ کی مان کر کے زندگی گزارنے والے. فرمایا یہ تقوی والے لوگ ہیں. اللہ, اے لوگوں سنو, خبردار ہو جاؤ. ان اولیاء اللہ, بے شک اللہ کے ولی لوگ جو ہوتے ہیں نا, لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, ان پر نہ کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ وہ غمگین ہوتے ہیں. ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. اچھا, اللہ کے ولی کون؟ فرمایا الذین آمنوا. آپ یہاں دیکھو, الذین آمنوا وکانوا یتقون, جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کیا, یہ اللہ کے ولی ہے. میں آپ کو صاف صاف بات بتا رہا ہوں قرآن سے. اللہ کے ولی کون؟ جس کے اچھے کپڑے ہو وہ نہیں کہ بھائی کپڑے اچھے ہو, شان بان سے زندگی گزارتے ہو. وہ زندگی شان بان سے گزارتے ہو یا نہیں, تقوی ہوگا تو اللہ والے ہوں گے. اگر تقوی نہیں ہوگا تو اللہ والے نہیں ہوں گے. 50 حج کیے, تقوی حاصل نہیں کیا, فرمایا اللہ والا نہیں ہو سکتا. ایک بھی حج نہیں کیا لیکن تقوی ہے, فرمایا اللہ والا ہے. عالم ہے, عالم, لیکن تقوی نہیں ہے, فرمایا اللہ والا نہیں ہوگا. جنگل میں رہنے والا ہے, عالم نہیں ہے, تقوی ہے, فرمایا اللہ والا ہے. عمر کی بھی کوئی قید نہیں کہ بڑا ہو کے اللہ والا بنے گا, تو کہا نا 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 نا, ان اولیاءہ الا المتقون. صاف اعلان, اس کے ولی وہی ہوتے ہیں جو متقی ہوتے ہیں, تقوی والے ہوتے ہیں. تو اللہ والے کون؟ فرمایا تقوی والے. الذین آمنوا وکانوا یتقون, جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کیا. اب اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ لہم البشرا, ان کے لیے خوشخبری ہے. کہاں پر؟ آخرت میں. نا 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 نا, فی الحیات الدنیا, سب سے پہلے تو دنیا آ رہی ہے, دنیا کی زندگی میں بھی ان کے لیے خوشخبری ہے. وفی الآخرہ, اور آخرت میں بھی خوشخبری ہے. لا تبدیل لکلمات اللہ, اللہ کی باتیں بدلتی نہیں. ذالک هو الفوز العظیم, یہ بہت بڑی کامیابی ہے. اچھا, وہ حدیث شریف کا مفہوم سمجھ میں آیا تھا؟ حدیث شریف کا مفہوم آپ کو جو سنایا, اللہ نے دنیا سے فرمایا
اے دنیا جو تیرے سے بے رغبتی کرے اس کی تو خادمہ بن جانا. یہ اللہ نے دنیا سے فرمایا ہے. اے دنیا جو تیرے سے بے رغبتی کرے, تجھے اپنے دل میں جگہ نہ دے, اس کی تو خادمہ بن جانا, اس کی خدمت کرنا, اس کی خدمت گزار بن جانا. اور اے دنیا جو تیرے اندر رغبت کرے اسے اپنا غلام بنا لینا. اللہ تعالی ہمیں قابل رشک زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے عزیزو, ایک ہی زندگی ہے, سانس چل رہی ہے تو یہ جہاں, رک گئی تو وہ جہاں. اللہ کا نام بھی بابرکت ہے, اللہ کی ذات بھی بابرکت ہے. اللہ اللہ کرو گے زندگی میں برکت آ جائے گی, نمازوں میں دھیان لگ جائے گا. اس لیے طے کرو روزانہ 1000 مرتبہ اللہ اللہ پڑھیں گے انشاءاللہ. عصر کی نماز کے بعد سب سے پہلے اللہ اللہ اللہ, اس تصور کے ساتھ کہ میرا دل بھی کہہ رہا ہے اللہ 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 اللہ, تھوڑا تیزی سے, یعنی 25-30 منٹ میں ہو جائے 1000 مرتبہ. اس کے بعد 1000 مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب یہ ہو جائے تو 100 مرتبہ ندامت کے ساتھ استغفر اللہ پڑھ لینا چاہیے. پورے 24 گھنٹے میں 1000 مرتبہ اللہ اللہ, تاکہ اللہ کی محبت آ جائے. 1000 مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم تاکہ پیارے نبی کی محبت آ جائے. اور 100 مرتبہ استغفر اللہ تاکہ ہمیں اللہ کے ذکر کی توفیق ہو جائے. اللہ تعالی ہمارے بیٹھنے کو اور جمع ہونے کو قبول فرمائے. نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی, نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی, بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے, سبزی ملتی ہے سبزی والوں کے پاس, لوہا ملتا ہے لوہے والوں کے پاس, کپڑا ملتا ہے کپڑے والوں کے پاس, اسی طرح اللہ ملتا ہے اللہ والوں کے پاس. علامہ اقبال نے کہا تھا جب علامہ انور شاہ کشمیری کو دیکھا تھا, جس کا خلاصہ تمنا درد دل کی ہو, تمنا درد دل کی ہو کہ انسان اگر تو بھی اللہ کی محبت کا درد چاہتا ہو, اللہ کے عشق کا درد چاہتا ہو, اس کے تعلق کا درد چاہتا ہو, یہ درد بہت بڑی نعمت ہے. یوں فرمایا تیرے غم کی جو مجھ کو نعمت ملے, غم دو جہاں سے فراغت ملے. تیرا غم بھی مجھ کو عزیز ہے کیونکہ یہ تو تیری دی ہوئی چیز ہے. یہ اللہ کی محبت کا درد. فرمایا تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی, تو کر خدمت اللہ والوں کی. یہ گوہر یہ موتی ملتا نہیں بادشاہوں کے خزینوں میں. ہم خدمت کا الگ مفہوم سمجھتے ہیں. ہم خدمت سمجھتے ہیں کہ انہیں کوئی کور دے دیا جائے, ہم خدمت سمجھتے ہیں کہ انہیں کچھ کھانا کھلا دیا جائے, ہم خدمت سمجھتے ہیں کہ ان کی جوتیاں سیدھی کر دی جائے, ہم خدمت سمجھتے ہیں کہ انہیں کوئی چائے پلا دی جائے, ہم خدمت سمجھتے ہیں تھوڑا ان کے آگے پیچھے ہو لیا جائے. میرے عزیزو, یہ بھی خدمت ہے, لیکن یہ خدمت کا ایک دوسرا مفہوم ہے. اصل خدمت یہ ہے کہ ان کی باتوں پر عمل کیا جائے, ان کی طرح گناہوں سے بچ کر بتایا جائے, اور ان کو یہ بتایا جائے کہ دیکھو میں آپ کے ساتھ رہ رہا ہوں اتنے وقت سے, تو الحمدللہ گناہ میرے اندر سے نکل رہے ہیں, اور اب میرے اندر چھوٹا پن آ رہا ہے, اور اب میرے اندر تواضع آ رہی ہے, اور اب مجھے میرے عیب نظر آ رہے ہیں, اور اب مجھے رات میں تہجد میں اٹھنے کی توفیق ہو رہی ہے, اور الحمدللہ اب میں بھی اتنی مرتبہ اللہ اللہ پڑھنے لگا ہوں, الحمدللہ میری غیبت چھوٹ گئی ہے. یہ اصل خدمت ہے. ان کے ساتھ رہ کر اللہ کا ولی بنا جائے. تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی. یہ گوہر یہ موتی ملتا نہیں بادشاہوں کے خزینوں میں. جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو موجے نفس ان کی, الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں, الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں. میرے عزیزو, آج کی مجلس میں نیت کرو کہ انشاءاللہ ہم سب اللہ کے ولی بن کے دنیا سے جائیں گے انشاءاللہ. بہت دنوں سے کہہ رہے ہیں یہ اللہ والے, وہ اللہ والے, یہ اللہ والے, وہ اللہ والے. اس سے ہمیں کیا فائدہ ہے؟ ہمیں کوئی فائدہ ہے؟ وہ پیسے کمائیں گے تو ہمیں کچھ ملیں گے؟ وہ کھانا کھائیں گے تو ہمیں کچھ, ہمارا پیٹ بھرے گا؟ ہمارے پیٹ میں درد ہو اور وہ دوائی پی لے تو ہمارے پیٹ میں اچھا ہو جائے گا؟ اچھا, ان کی قبر میں ہم جائیں گے یا وہ ہماری قبر میں آئیں گے؟ ان کو ان کا جواب دینا ہے, ہمیں اپنا جواب دینا ہے. ہم اپنا کھا رہے ہیں, ہم اپنا پی رہے ہیں, ہم اپنا کما رہے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں ہمارے وہاں وہ بہت بڑے اللہ والے. میرے عزیز, وہ تو ہے بہت بڑے, تو بن جا ان کے جیسا. ایک ہی زندگی ہے.
تو میرے عزیزو آج تک تو کہتے رہے یہ اللہ والے ان کا اکرام کریں گے، لیکن آج سے یہ طے کرو انشاءاللہ اللہ کے ولی بن کے جائیں گے۔ جو پچھلے گناہوں سے معافی مانگ لیتا ہے، آئندہ گناہوں سے بچنے کا پختہ ارادہ کر لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنا بنا لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اپنا ولی بنائے، ولایت کا اور نسبت کا نور عطا فرمائے۔ اللہ والوں کی مجلسوں میں جانا چاہیے، ان کی صحبت میں بیٹھنا چاہیے، ارے اللہ والوں کو محبت کی نظروں سے دیکھنا چاہیے، اور جب بھی اللہ والے کی مجلس میں جائیں ایک بات ضرور کہہ دے اللہ سے کہ باری تعالیٰ یہ ان کو آپ نے جو ظاہری باطنی نعمتیں عطا فرمائی مجھے اور پوری امت کو عطا فرما۔ کوئی بھی اللہ والے آئے، اللہ آپ نے ان کو جو نعمت عطا فرمائی وہ مجھے بھی عطا فرما، ان کو جس طرح آپ نے گناہوں سے بچایا اللہ مجھے بھی گناہوں سے بچا۔ تھوڑی دیر کے لیے آنکھوں کو بند کیجئے، اپنی گردن کو جھکائیے اور لائٹ بند کر دیجئے۔ کب ہے؟ اتوار کو، پیر کو۔ اس پیر کے دن حضرت مولانا طلحہ صاحب نقشبندی دامت برکاتہم، مفسر قرآن، بہت بڑے اللہ کے ولی، اس زمانے کے ہمارے ہندوستان کے بڑے بزرگوں میں سے، اللہ اکبر کبیرہ، بہت بڑے مفسر قرآن ہیں، حضرت پیر ذوالفقار صاحب کے خلیفہ ہیں۔ حضرت کا بیان ہے مسجد علی میں پیر کے دن، صورت والوں کے لیے ایک سنہرا موقع ہے۔ نوساری والے بھی چاہ رہے تھے لیکن حضرت کا بیان نہ ملا، مقدر کی بات۔ اتوار کو حضرت کا سفر بروڑا ہے، وہ پیر کو آپ کے یہاں بیان ہے، تو طے کرو کہ انشاءاللہ مسجد علی میں مغرب پڑھیں گے، انشاءاللہ پڑھیں گے نا۔ یہ لائٹیں بند کر دیجیے، پانی دے دیجیے۔ یا اللہ معاف کر دے۔ آج سچے دل سے اللہ کا ذکر کیجئے، ہر وقت سچے دل سے کرنا چاہیے، لیکن آج تڑپ جائیے اللہ کے سامنے کہ باری تعالیٰ عظمت اولیاء نام دیکھ کر ہم یہاں پہنچے ہیں، بس ہمیں بھی اپنا بنا لیجیے، اور آج طے کیجئے اللہ کے ولی بن کے ہی اٹھیں گے یہاں سے انشاءاللہ۔ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے، ایک محبت کی نظر ڈال دے، اسے کون پوچھنے والا ہے؟ وہ بادشاہ ہے، وہ شہنشاہ ہے۔ اور کچھ ایسا کیجئے دنیا سے بے رغبتی کہ یہ دنیا خادمہ بن جائے، دنیا کے پیچھے ہو جائے، اور اگر ایسا نہیں کیا تو یاد رکھنا ہے دنیا اپنا غلام بنا لے گی، مارے مارے پھریں گے۔ جس طرح مغل کے بادشاہ چلے گئے، ان کے ہاتھ میں دنیا نہ آئی، دنیا میں مارے مارے پھرو گے، دنیا سے چلے جاؤ گے، دنیا ہاتھ میں نہیں آئے گی۔ لا الہ الا اللہ، 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 محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلے اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ اللہ پاک یہاں موجود ہے، اللہ ہمارے قریب ہے۔ اللہ کریں کہ اللہ کی معرفت بھی نصیب ہو جائے، ہم اللہ کو پہچان بھی لیں۔ قرب کا تو پتہ ہے کہ اللہ قریب ہے، لیکن ہمارے پاس معرفت نہیں ہے۔ جس طرح وہ دانے چنے بیچنے والے بچے کو کے پاس ہیرا تو تھا لیکن اس کو ہیرے کی قیمت کا پتہ نہیں تھا، اللہ تو ہمارے پاس ہے لیکن ہم اللہ کو پہچان نہ پائے۔
ابھی ہم اللہ اللہ پڑھیں گے، اللہ اللہ کریں گے، سچے دل سے کرنا، اس تصور کے ساتھ کہ میرا دل اور میرے بدن کا رواں رواں اللہ اللہ کہہ رہا ہے۔ اگر اس تصور کے ساتھ اللہ اللہ کریں گے، اور یاد رکھنا اللہ کو پانے کے لیے بہت سی جائز خوشیوں پر بھی آگ لگانی پڑتی ہے۔ ہر جائز کام کرنے کا نہیں ہوتا، تھوک کے چاٹنا بھی جائز ہے، کوئی چاٹتا ہے کیا؟ چائے کو ٹھنڈی کر کے پینا بھی جائز ہے، کوئی پیتا ہے کیا؟ ایک ہی زندگی ہے، اللہ پر فدا کر کے بتا دو، اس کو راضی کر کے بتا دو، جذبات ہو کہ اللہ آپ کا بننا چاہتا ہوں، اندر کی یہ طلب تو ہو کہ باری تعالیٰ بہت کوشش کرتا رہا، توبہ ٹوٹ گئی، آپ کا نہ ہو سکا، یہ تو جذبہ ہو۔ کبھی اللہ کے عاشقوں کو دیکھ کر کچھ آنسو تو بہا لیے جائے کہ کیسے لوگ ہیں حضرت مولانا طارق جمیل صاحب رات دن اللہ اللہ کیے جا رہے ہیں، کیسے ہیں پیر ذوالفقار صاحب کیا اللہ کو منا رہے ہیں، کیسے ہیں حضرت مفتی احمد خان پوری صاحب کیا اللہ کے عشق میں ڈوبے ہوئے ہیں، کیسے ہمارے اکابرین، کیسے ہمارے بڑے، کیسے اللہ والے، ان کو دیکھ کر کم سے کم ہم روئے تو صحیح۔ حضرت مولانا اسماعیل صاحب گودرا دامت برکاتہم، حضرت مولانا ابراہیم صاحب دیولا دامت برکاتہم، کیا ان حضرات نے زندگی گزاری ہے، کیا ان کے پاس نفسانی خواہشات نہیں تھی، کیا ان کو دنیا میں انٹرسٹ نہیں تھا، کیا دنیا کی رونق ان کے سامنے نہیں تھی، لیکن کیسی زندگی گزار کے گئے۔ میرے عزیزوں، میرے اور آپ کے پاس بھی ایک موقع ہے، یاد رکھنا جب دنیا سے چلے جائیں گے نا، اس وقت کا پچھتاوا کام نہیں آئے گا۔ اللہ اللہ پڑھیں گے آپ بھی میرے سے، اللہ 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 دل سے پڑھیں۔ اللہ دیکھ رہے ہیں، اپنی طلب بتاؤ اللہ کو، اللہ آپ کو پانے کے لیے آیا ہوں، آپ کو لینے کے لیے آیا ہوں، بس آپ ہی سمجھ میں آ رہے ہیں، آپ کی محبت سمجھ میں آ رہی ہے۔ دل سے اللہ کا ذکر کیجئے، شاید دیوانے پن کا مزہ آ جائے گا۔ اللہ 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 اللہ۔ آنکھیں بند کیجئے، اب دل سے اللہ کو یاد کر لیجئے، اور اگر دل میں یہ بات آ رہی ہو کہ زندگی گناہوں میں گزاری ہے تو آنسو بہا لیجئے، اللہ کو بڑا کریم پاؤ۔ اس نے 7 سمندر بنائے، لیکن بندے کی آنکھ سے نکلنے والے آنسو کے ایک ایک قطرے سے وہ پیار کرتا ہے۔ کبھی کبھار ایک آنسو بہا کر انسان ہزاروں میل اللہ کے قریب ہو جائے۔ رو کے کیا کام ہوتے ہیں ہمیں سمجھ میں نہ آتا ہو تو چھوٹے بچے سے پوچھو، کوئی کام رکتا ہے کیا رو کر؟ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، ہمارے دل میں سما رہی ہے، ہمارے دل سے ظلمت و سیاہی دور ہو رہی ہے، ہمارا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ مستورات بھی دل سے اللہ کو یاد کریں۔ بہت سی مستورات پریشانی میں زندگی گزارتی ہے، اگر دل میں اللہ کو بسا لیا جائے تو باہر ہی باہر آ سکتی ہے۔ جی ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن۔ ایک بزرگ کی جب شہرت ہو گئی، انہیں اپنے گمنامی کے دن یاد آنے لگے۔ اس وقت جو مراقبے میں لمبا لمبا مراقبہ کرتے تھے وہ اور اللہ 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 کرتے تھے، اس کا وقت تھوڑا سا کم ملنے لگا تو آہیں بھرنے لگے، مشہور ہو گئے، لوگ اللہ کا نام سیکھنے آنے لگے۔ اس کے بعد انہوں نے عجیب شعر کہا، جی ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن،
جی ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن، بیٹھے رہیں تصور جانا کیے ہوئے، بیٹھے رہیں تصور جانا کیے ہوئے، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جا اب تو خلوت ہو گئی، ایک ان سے کیا محبت ہو گئی، ساری دنیا ہی سے وحشت ہو گئی، لاکھ جھڑکوں اب کہاں پھرتا گے دل، محبت ہو گئی اب تو محبت ہو گئی، کسی اہل دل کی صحبت، کسی اہل دل کی صحبت، جو ملی کسی کو اختر، اسے آ گیا ہے جینا، اسے آ گیا ہے مرنا، اسے آ گیا ہے جینا، اسے آ گیا ہے مرنا۔ ایک بڑا طبقہ ہے، اس کے پاس موقع ہے، وہ قدر کریں۔ ہمیں پوچھو جب ہمارے شیخ گئے اس وقت ہماری کیا کیفیت؟ کسی اہل دل کے دل سے نکلے بس وہی ہے اختر اصلی خانقاہ، بس وہی ہے اختر اصلی خانقاہ۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاتھ اٹھائیے، دعا کر لیجئے۔ الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علی حبیب محمد وآلہ وسلم۔ لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین۔ پیارے اللہ، رحیم والا کریم آقا، اللہ آج آپ نے ہمیں بہت سنہرا موقع دیا، آج آپ نے ہمیں بڑا قیمتی موقع دیا۔ رب آج آپ نے ہم پر خصوصی اپنا فضل فرمایا۔ اے اللہ، پرچے پر لکھا تھا عظمت اولیاء، یہ دیکھ کر میں بھی یہاں آ گیا۔ ایک بڑا مجمع یہ آپ کو لینے کے لیے یہاں آ گیا۔ چلو چلو، کچھ اللہ والوں کی باتیں ہوگی، کچھ باتیں سنیں گے، کچھ باتوں کو دل کے اندر جگہ دے دیں گے، اور انشاءاللہ اس مجلس کی برکت سے ہم بھی آپ کے بن جائیں گے۔ لیکن اللہ جی، یہی بہت مرتبہ عظمت اولیاء کی مجلس میں گئے، پھر آ کے ہم پھر گناہ کی طرف لپک گئے۔ ڈر تو لگتی ہے کہیں ایسا نہ ہو پھر یہ توبہ ٹوٹ جائے، پھر دنیا کی طرف پھسل جائے، پھر یہ دنیا ہمیں اپنا غلام بنا لے۔ رب کریم، رب کریم، رب کریم، آج عظمت اولیاء کانفرنس کی برکت سے، اے اللہ اس پروگرام کی برکت سے ہمیں اپنا بنا لے، اللہ اپنا ولی بنا دے، اللہ ولی بنا لے، ولی بنا لے، دوست بنا لے، تقویٰ دے دے، تقویٰ دے دے۔ آپ کو کون پوچھنے والا ہے؟ ایک محبت کی نظر ڈال دے اللہ، ایک نظر ڈال دے، آپ بھی خوش ہو جائیں گے، پیارے نبی بھی خوش ہو جائیں گے، زندگی گزارنے کا مزہ آ جائے گا۔ بشرا کیا چیز ہے اسے ہم دیکھ لیں گے، خوشخبری دیکھ لیں گے، چین سکون اطمینان امن و امان مل جائے۔ اے اللہ، بہت سے نوجوان طالبین کا مجمع ہے، بہت سے نوجوان سالکین کا مجمع ہے، جو آپ کی محبت کے لیے تڑپے تڑپے رہتے ہیں، اور دل میں تڑپتے رہتے ہیں، اور گناہ ہونے پر نادم ہو جاتے ہیں، پھر سوچتے اب تو اللہ کے ولی بن جائیں گے، پھر تنہائی میں کوئی گناہ ہو جاتا ہے، پھر امید ٹوٹ جاتی ہے، پھر دوبارہ کوئی مجلس میں شرکت ہوتی ہے، پھر ایک امید آتی ہے، نا 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 انشاءاللہ ہم بھی بنیں گے، اللہ والے ہم بھی بنیں گے، اللہ ہمیں بھی بنائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ جی، کب تک آپ کے عاشقوں کو دیکھ کے تڑپتے رہیں گے؟ کب تک کہیں گے یہ فلاں بزرگ ہے، یہ فلاں بزرگ ہے؟ یہ اللہ والے ہماری قبر میں آنے والے نہیں ہیں، اگر آپ ہمیں ہی بنا دے تو آپ کا احسان ہو جائے۔ اللہ ہمیں اللہ والا بنا دیجئے، اور ہمیں اس بات کی توفیق دیجئے کہ زندگی بھر ہم کبھی بھی اپنے آپ کو اللہ کا ولی نہ سمجھیں۔ اللہ بنا دیجئے، اور اس کی توفیق بھی دیجئے کہ ہم اپنے آپ کو کبھی نہ سمجھیں۔ ہم تو اپنے آپ کو گنہگار سمجھیں، لیکن آپ کے دیوان میں آپ کے اولیاء کی فہرست میں ہمارا بھی نام ہو۔
اے اللہ بہت سے پریشان حال بیٹھے ہوئے، بہت سے دکھیارے بیچارے غم کے مارے حالات کے شکار بیٹھے ہوئے آپ کی محبت میں آئے ہوئے ہیں، اے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ بہت سی مستورات آئی ہوئی ہے، اے اللہ ان کو بھی اب کے بعد خوشیاں نصیب فرما، دنیا اور آخرت ان کی دونوں بہتر بنا۔ اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما۔ کہنے سننے میں کچھ کمی زیادتی غلطی ہو گئی ہو اپنے فضل سے معاف فرما۔ اس مجلس کے فیض کو تا قیامت خوب عام و تام فرما۔ اے اللہ ہمارے شیخ حضرت مولانا ابراہیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مغفرت فرما، حضرت فوجی چاچا رحمۃ اللہ علیہ کی مغفرت فرما، حضرت بھائی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مغفرت فرما، ہمارے مشائخ جو موجود ہیں ان کی عمروں میں برکت نصیب فرما، ہمارے شیخ حضرت محمد اسعد صاحب شاگنج دامت برکاتہم حضرت بیمار چل رہے ان دنوں، اللہ حضرت کو مکمل شفا عاجلہ کاملہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما۔ اے اللہ میں اور یہ پورا مجمع اقراری مجرم ہے کہ ہم بھی روحانی بہت بڑے بیمار ہیں، اے اللہ ہمیں روحانی بیماریوں سے شفا عطا فرما۔ اللہ اس مجلس کے فیض کو تا قیامت خوب عام و تام فرما۔ کہنے سننے میں کچھ کمی زیادتی غلطی ہو گئی ہو اپنے فضل سے معاف فرما۔ اے اللہ اس مجلس کے لائن سے جن جن حضرات نے محنتیں کی ہو ان کی محنتوں کو قبول فرما کر ان کی نسلوں میں آپ کے اولیاء پیدا فرما۔ اللہ آپ سے آخری گزارش کرتے ہیں، اللہ آپ سے بھیک مانگتے ہیں، آپ سے منت سماجت کرتے ہیں، آپ کے سامنے دامن کو پھیلاتے ہیں عاجزی سے اور بہت ہی انکساری سے۔ چھوٹا منہ بڑی بات ہے لیکن آپ سے یہ سوال کرتے ہیں، باری تعالیٰ کریم اللہ رحیم اللہ، ہم آپ کے رحم کے قصے سن چکے ہیں، ہم آپ کی کرم کی باتیں سن چکے ہیں اور ہم آپ کے فضل کے تذکرے اپنے بڑوں سے سن چکے ہیں۔ آپ بڑے کریم ہیں، آپ بڑے رحیم ہیں اور آپ کی نظر کرم ایک نظر رحمت پوری دنیا والوں کے لیے کافی ہے، ہم یہ سن چکے ہیں۔ آپ کی ایک نظر کرم ہم تمام کے لیے کافی ہے۔ اے اللہ آپ سے آخری گزارش یہ کرتے ہیں، اے اللہ آپ سے آخری گزارش یہ کرتے ہیں، رب یہ رات کی ان گھڑیوں میں آپ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، اے اللہ ایک نظر محبت کی ڈال کر بس آج اپنا بنا ہی لیجئے۔ اللہ آج اپنا بنا ہی لیجئے، 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 آج اپنا بنا ہی لیجئے۔ اگر قیامت کے دن یہ اعلان ہو کہ میرے اولیاء کھڑے ہو جائیں، کہیں ایسا نہ ہو ہم کھڑے ہونے جائیں ہمیں بٹھا دیا جائے تنہائی میں گناہ کرتا تھا تو کہاں سے اللہ کا ولی تھا؟ کیا تو اپنا موبائل بھول گیا؟ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔